اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تصعر خدق للناس ولا تعش فی الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں کے سامنے بے رخی کا مظاہرہ نہ کرے اور اکڑ کر زمین پر نہ چلے، کیونکہ تکبر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے ہیں۔ یہ آیہ کریمہ جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ ہر وقت انسان کو عاجزی اور انکساری کا لحاظ بروئے کار رکھنا چاہیے، اس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں ہیومینٹی، یعنی یہ ایک بہترین کریکٹر ہمارے اور آپ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ میں نے ایک حدیث پڑھا ہے، طبرانی میں ہے، یہ سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں بھی ہے یہ حدیث پاک، کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس واقعہ کے راوی ہیں، اس حدیث پاک کے راوی ہیں، کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک مجلس میں ہوتے ہیں تو ایک انصاری آتے ہیں اور عرض کرنے لگتے ہیں، میرے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دو سانڈ ہیں وہ مجھ سے بے قابو ہو گئے، اور بے قابو کی پاداش میں نے ان کو ایک باغ میں بند کیا ہے، اب میں آپ کی خدمت میں آ رہا ہوں اس بنا پر کہ آپ دعا فرمائیں تاکہ وہ میرے لیے مسخر ہو جائیں۔ اگر ہمارے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے صحابہ کو کہتے ہیں چلیں ہم اس بھائی کے لیے مدد کریں، ایثار کا مظاہرہ کریں، کیونکہ سارے صحابہ جو اس مجلس میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے، جب اس باغ میں پہنچے جو بالکل دروازے کے نزدیک ایک سانڈ جو تھا، ان کی اس سانڈ کی جو نظریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناظرین پہ پہنچی، یا یوں کہیں جب انہوں نے دیکھا کہ جس میں اطہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ رہا ہے، تو یہ جلدی سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں اس نے سجدہ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ رسی دیجئے اور اس کے سر میں باندھ کر اپنے بھائی کے لیے اس کو مسخر کر دیتے ہیں، کیونکہ ہونا تو چاہیے تھا ایسا ہی، جب یہ بے زبان اپنی نظریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ دوڑائیں تو قابو ہونا تو لازمی بنتا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی سے فرمانے لگے کہ دوسرا سانڈ کہاں ہے؟ وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس باغ کے دوسرے کنارے پہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدم مبارک وہاں پر لے جا رہے ہیں، اور جب اس سانڈ نے بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا روشن چہرے مبارک دیکھا تو دوڑتے دوڑتے آ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم مبارک پر کیا۔ یہ سارا معاملہ جب دیکھا ان صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہذان فعلان لا یعقلان سجد لک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو سانڈ یہ غیر عاقل ہے مگر انہوں نے آپ کو سجدہ کیا، فلا نسجد لک، کیا ہمارے لیے اجازت ہے کہ ہم بھی آپ کے قدم مبارک میں سجدہ کریں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا آمر احدا ان يسجد لاحد، اگر کوئی کسی دوسرے کو سجدہ کرے، ولو امرت ان يسجد احد ان يسجد لاحد، کہ وہ دوسرے کو سجدہ کرے، لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، تو میں بیوی کو حکم دوں کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، یعنی سجدہ کا مستحق صرف اور صرف اللہ تعالی ہے، اس کے علاوہ کوئی سجدہ کے لائق نہیں۔ یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع کیا ہے کہ مجھے سجدہ کرے، تو آپ خیال کریں کہ ہم کہاں اپنے ماتھے کو اپنے جبین کو زمین پہ رگڑ کے یہ آس رکھے ہیں کہ اس جگہ ہم سجدہ کریں گے، اس مردے کے سامنے ہم سجدہ کریں گے تاکہ ہماری حاجت پوری ہو، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بالکل بھی نہیں کیا۔ تو دو چیزیں اس میں ہمیں معلوم ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ سجدہ کے لائق صرف اللہ تعالی ہے، اس کے بغیر اور کوئی نہیں، اور دوسری بات ہمارے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے عظیم شان تھے، کتنی
نرمی والے تھے، کتنے شفقت والے تھے، کتنے انکساری والے تھے کہ اپنے بھائی کی مدد کے لیے 2 سانڈ کو قابو کرنے کے لیے خود گئے. حالانکہ اس نے سوال تو بس دعا کے لیے کی تھی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا وہاں پر پہنچ کے ان کی مدد کی. اور اس سے یہی سبق ہمیں ملتا ہے، ہمیں بھی اور آپ کو بھی یہی سبق اس میں ملتا ہے کہ ہمیں دوسروں کے کام آنا چاہیے، اور جو دوسروں کے کام آتا ہے وہی سنت پر عمل کرتا ہے.